ہاں جی اب آ جائیے الٹیمیٹ، دا الٹیمیٹ الزام. یہ 10ویں نمبر پہ میں نے آخری نمبر پہ یہ رکھا ہوا تھا، الٹیمیٹ الزام، جھوٹا الزام نمبر 10. اور یہ واقعی 10 نمبری والا الزام، جو کوئی 10 نمبری آدمی یہ الزام لگا سکتا ہے، 2 نمبر آدمی نہیں. اب یہ سنیں، اور یہ بھی تمام مکاتب فکر کے علماء کی طرف سے ہے، پبلک کی طرف سے نہیں، یا ان کے کٹر قسم کے فالوورز کی طرف سے. وہ کہتے ہیں اس وقت دنیا کا سب سے بڑا فتنہ انجینئر محمد علی مرزا ہے، اور یہ سب کچھ سستی شہرت کمانے کے لیے کر رہا ہے. جبھی تو وہ ہر موضوع پر اتنے لیکچرز ریکارڈ کرواتا ہے. یہ پہلے بریلوی تھا، پھر دیوبندی ہوا، پھر اہل حدیث ہوا، پھر اہل تشیع کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو گیا. اب پتہ نہیں آگے چل کر قادیانی نہ ہو جائے، یا پھر یہ کوئی نیا فرقہ بنانے جا رہا ہے، اور جماعت المسلمین کی طرح ہی کوئی لگ سے اپنی پارٹی بنانا چاہتا ہے. اور اگلا آپ ذرا مزہ کا خیز ذرا الزام سنیں، اور کہتے ہیں یہ گھر میں اکیلا بیٹھ کے اپنی ویڈیوز ریکارڈ کرواتا رہتا ہے، اکیلا بیٹھ کے، اور نیٹ پر چڑھا کر اس نے پوری دنیا کے اندر فتنہ کھڑا کر دیا ہے تاکہ لوگوں کو گمراہ کر دے. اور ہمارے علماء کا اعلان برات ہے. اب بھائی بڑی مہربانی تواڈے مولویاں دی اعلان برات جڑا میرے نال کیتا جے، بہت مہربانی. میں تے کہنا ہے لکھ کے اعلان برات کرو، میرے کو سرٹیفکیٹ ہے حق تے ہونے دا کہ تواڈے مولوی جڑے اعلان برات میرے تو کرن. میں تو بڑا خوش ہوں، ہمارے علماء کا اعلان برات ہے الحمدللہ. میرا تو تمام اس ویڈیو کی وجہ سے جس کے بعد اعلان برات کا کوئی فتویٰ ہے مجھے آپ سکین کر کے ضرور بھیجیں. یہ میرے ساتھ بڑی نیکی ہے، میں لوگوں کو دکھاؤں گا کہ اعلان برات ہے الحمدللہ. یہ تو میرے لیے سرٹیفکیٹ ہے. انشاءاللہ بھائیو یہ اتنے سارے الزامات کے جوابات میں انشاءاللہ تعالی مختصر وقت میں دوں گا، علمی دلائل کے ساتھ، جذبات کے ساتھ نہیں. اور میں وہ غامدی صاحب کا جملہ ریپیٹ کروں گا چونکہ ان سے ہی میں نے مستعار لیا ہے کہ علم کے میدان میں جذبات کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. ہر بندے کی اپنی اپنی عقیدتیں جڑی ہوئی ہیں مختلف چیزوں کے ساتھ، لیکن علم کے میدان میں جذبات کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. علمی جب میدان میں بات ہوگی پھر بزرگ نہیں ہوں گے، بابے نہیں ہوں گے، پھر عمر بھی نہیں دیکھی جائے گی. تو کالی داڑھی تیری آواز اونچی تے چٹے بابے نال تو اس طرح گل پہ ایک گل نہیں ہوئے گی. پھر علم کے میدان میں نہ آواز اونچا، یہ چیزیں نہیں دیکھی جاتی، علمی دلائل دیکھے جاتے ہیں. تو الحمدللہ اس حوالے سے جہاں تک سستی شہرت کا معاملہ ہے تو یہ تو بھائی اللہ تعالیٰ میرے دل کے حال کو بہتر جانتا ہے. الحمدللہ کسی سے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر یہ سستی شہرت یا دنیاوی مال کمانا کوئی میرا مقصد ہوتا تو میری کوئی چندہ بک ہوتی، کوئی چندے کے لیے لوگ آپ کے پاس آتے، کوئی چندہ باکس ہوتا، کوئی جماعت ہوتی، کوئی قربانی کے کھال کٹھے کرنے والے کوئی میں نے لوگ بھرتی کیے ہوئے ہوتے. اگر کوئی مال کمانا اس سے مقصد ہوتا، اپنی جیب سے تو نہ لگا رہا ہوتا. تو مال تو بھائی وہ لوگ کما رہے ہیں جو پچھلے 10-20 سال سے تقریریں کر رہے ہیں میں اہل حدیث کیوں ہوا. کتنے مولوی ہیں جو بھائی ہویا تے اللہ سے ہویا بھائی بس کر 25,000 روپے ایک تقریر دا تو لینا ہے، میں اہل حدیث کیوں ہویا تے 15 سال تو تقریر پہ کرنا ہے. میں نام نہیں لیتا پھر پرسن ہو جاؤں گا، کئی بندے ہیں. اچھا میں غیر مقلد سے حنفی کیوں ہوا اور یہ 15-20 سال تک یہی تقریریں جاری ہیں. تو مال تو وہ لوگ کما رہے ہیں جنہوں نے ایک تقریر رٹی ہوئی ہے اور 10-10 15-15 سال کی روٹی اس تقریر سے چلا رہے ہیں. تو میں نے تو کبھی یہ نہیں کہا کہ میں یہ ہوا تو منو چندہ دیو، بلکہ میں تو کیسے کر سکتا ہوں. ہمیں تو اکثر لوگ مجھے پوچھ رہے تھے آپ جمعہ کہاں پڑھاتے ہیں. میں کہ جی جمعہ دے میں اوتھے پڑھاواں نا کہ جتھے کوئی مسجد فرقے دی نہ ہوئے. ساڑیاں گلاں کون سن سکتا ہے. ہم تو پھر دار ارقم میں ہی بات کریں گے نا. یہ دار ارقم یہ جو ہم نے یہاں سجایا ہوا ہے الحمدللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی دور میں دار ارقم میں ہی دعوت کی نا. آپ کو تو بیت اللہ میں بھی یہ لوگ نہیں جانے دیتے تھے. تو یہ دار ارقم ہے الحمدللہ. یہ اسی کے نام کے اوپر وہ جماعت اسلامی نے اپنے اسکولوں کے نام بھی دار ارقم رکھے ہوئے ہیں. تو یہ حکمت والی بات ہے ویسے. اور وہ جماعت اسلامی کی سوچ جو ہے وہ واقعی وہ بھی دار ارقم والا ہی معاملہ ہے. وہاں آپ کو تمام مکاتب فکر کے لوگ نظر بھی آئیں گے اس حوالے سے. تو میں ان کی کوئی جماعت کا ممبر نہیں ہوں. میں صرف جو حق بات ہے کسی کی اچھی چیز اس کی تعریف ضرور کرتا ہوں. تو میرے نزدیک تو بھائیوں مال اور شہرت کمانا تو اپنی آخرت کو برباد کرنا ہے، اور اس کا میں واشگاف اعلان کرتا رہتا ہوں. الحمدللہ اس شخص کے تو دین کا ہی جنازہ نکل جائے جس نے دین کو اس اعتبار سے اڈاپٹ کر لیا ہے کہ وہ تقریریں کر کے اور چندے اکٹھے کرنے کے لیے تقریریں کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے نہیں. پرٹیکولر میں سب پہ فتویٰ نہیں لگا رہا الا ماشاءاللہ. قرآن حکیم میں دعوت حق دینے والوں کی خوبی آج میں آپ کو کھول کر بیان کر دوں اور آپ کا دل خوش ہو جائے گا. یہ آیت قرآن میں کتنی دفعہ آئی ہے. سورہ ہود کے اندر اللہ تعالیٰ نے
کئی انبیاء کا ذکر کیا, اور ہر نبی جب اپنی قوم کے سامنے دعوت رکھتا ہے تو ایک ہی آیت تمام انبیاء کے لیے آئی ہے, سورہ ہود آیت نمبر 51. اور آپ حیران ہوں گے, اسی پہ میرا مسئلہ نمبر 51 بھی ریکارڈ ہے. اس وقت مجھے نہیں پتا تھا, یہ تو اللہ کی طرف سے کرامت ہوئی ہے. مسئلہ نمبر 51 ہے میرا, رزق حرام کی مذمت, دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج, جس میں میں نے ثابت کیا کہ قرآن حکیم میں حرام خوری پہ جتنی آیات ہیں وہ ہیں ہی علماء سو کے بارے میں, نان علماء کے بارے میں کوئی آیت نہیں ہے. اور قرآن حکیم سے کم از کم میں نے 11 ریفرنسز اور 17 صحیح الاسناد احادیث بخاری اور مسلم سے پیش کی تھی الحمدللہ اس حوالے سے. تو یہ مسئلہ نمبر 51 کو نسبت بھی مل گئی ہے, سورہ ہود کی آیت نمبر 51 ہے. ویسے سورہ ہود کی یہ آیت نمبر 51 کے علاوہ بھی اور جگہ بھی سورہ ہود میں بار بار انبیاء کی دعوت کے لیے آیت ریپیٹ ہوتی ہے. سنیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب تو اڑے کلیجے نو ٹھڑ پہ جائے گی آیت سن کے, اتنی دفعہ آیت آئی ہے. ہر نبی جب دعوت دیتا ہے, حضرت شعیب علیہ السلام, حضرت ہود علیہ السلام, حضرت نوح علیہ السلام, یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا, اے میری قوم اس تبلیغ کے بدلے میں تجھ سے دنیا کا کوئی مال نہیں مانگتا, کوئی اجر نہیں مانگتا. ان اجری الا علی الذی فطرنی, میرا اجر جو ہے وہ تو نہیں ہے مگر اس ہستی پر جس نے مجھے پیدا کیا, وہ مجھے بدلہ دے گا اس تبلیغ کا. کیونکہ ہمیشہ جو ہے نا وہ اپنے اپنے علاقوں کے جو چودھری اور بڑے بڑے ماچے ہوتے تھے نا, وہ نبیوں کے مقابلے پر کھڑے ہو جاتے تھے. ان کو اپنی چودراہٹ کی فکر لگ جاتی تھی, کیونکہ نبی جو ہے اس کے ساتھ لوگ لگیں گے, تو جب لوگ لگیں گے تو جو وہاں پہ آلریڈی بنے ہوئے ہیں بڑے بڑے, تو ان کو تو تکلیف ہوگی کہ یہ ایک نئی پارٹی بن رہی ہے. تو پھر نبی اعلان کرتے تھے کہ ہم کو پارٹی بنانے نہیں جا رہے, ہم نے کچھ چندہ بک نہیں تیار کرنی, یہ معاملات نہیں کرنے. ہم کیا کر رہے ہیں, یا قومی لا اسألکم علیہ اجرا, اے میری قوم میں اس تبلیغ کے بدلے میں کوئی دنیا کا مال, کوئی اجر تم سے نہیں مانگتا. ان اجری الا علی الذی فطرنی, میرا اجر تو نہیں مگر اس ذات پر جس نے مجھے پیدا کیا ہے. افلا تعقلون, اب بھی تمہیں عقل نہیں آتی. اگر مال کمانا مقصد ہوتا, ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے ایک ڈائنامک تاجر تھے, کتنی حشاش بشاش آپ کی زندگی تھی, عرب کی امیر ترین عورت آپ کی بیوی تھی. پچھلے 15 سال سے 25 سال کی عمر میں شادی ہوئی, 40 سال میں آپ مبعوث ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک ٹھاٹ واٹ کی زندگی گزر رہی تھی, اور اس کے بعد کیا حالت ہوئی, بخاری اور مسلم دونوں اٹھا کے دیکھ لیں. کتاب الرقاق چیپٹر میں, کتاب الزہد چیپٹر کے اندر اما عائشہ کہتی ہیں بعض اوقات 1 مہینہ, بعض اوقات 2 مہینے, بعض اوقات 3 چاند بھی ہم دیکھ لیتے تھے اور ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. حتیٰ کہ اللہ کے نبی کی وفات ہو گئی, ہم 2 کالی چیزوں پہ گزارا کرتے تھے, ایک پانی اور دوسرا کھجور. اور یہ نہ سمجھیے گا کھجورا کو کلوں کے حساب نہ ہوتی ہے سن, ایک پانی کا پیالہ صبح اور ایک شام کو. میٹھا پانی بھی وہاں پر ایشو تھا, بڑی دور سے لانا پڑتا تھا, اور 2 کھجوریں. اسی لیے تو سورۃ العذاب میں آیا نا, نبی کی بیویوں نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حوالے سے جو ہے وہ ریکویسٹ کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ہم کیسے گزارا کریں گے. اور اللہ تعالیٰ نے پھر ڈانٹا کہ نبی کی بیوی ہو تو عام عورتوں کی طرح نہیں ہو, اگر اللہ اور اس کا رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہو تو اسی زہد کی زندگی میں گزارا کرو. تم نے تو آئیڈیل بننا ہے امت کے لیے. جو میں نے جنید جمشید صاحب کے حوالے سے لیکچر دیا تھا, مسئلہ نمبر 105, اس میں اب وہ یہ ساری آیتیں میں نے کوٹ کی ہیں نبی کی بیویوں کے بارے میں. تو اس طرح کی کسب پرسی کی زندگی ہوتی, زہد کی زندگی ہوتی, اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیاوی مال لپیٹتے, نعوذ باللہ من ذالک, اور آپ نے آخری مور لگا دی, فرمایا کہ آل محمد پر صدقہ بھی حرام, زکات بھی حرام, ورنہ تو ہم پریفر کرتے کہ آل محمد کو دیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ نے کہا یہ بھی نہیں, کوئی یہ نہ کہے کہ ان کا کوئی بزرگ آیا تھا اور پچھلے پوری نسل جو ہے اس کی وجہ سے پل رہی ہے, یہ بھی ختم کر دیا الحمدللہ. تو بھائیو اگر دنیا پرستی اور شہرت میرا مقصد ہوتی تو بھائیو میں پھر بریلویوں کا دامت برکاتہم عالیہ بنا ہوا ہوتا ابھی تک, بہت بڑا. ویسے بنا ہوا تھا 2001 تک, تو جب 10 سال تک میں سبز پگڑی باندھتا رہا, اس کے بعد اب سفید اور وائٹ باندھتا ہوں. سبز میں سبز کو بھی جائز سمجھتا ہوں, سنت سفید اور بلیک ہے, لیکن سبز بھی جائز ہے. کپڑوں کے کلر کے اوپر یہ پگڑی کلر پہ کوئی بات نہیں ہو سکتی, ہم نے جو یہ رنگ پہنا ہے یہ کون سے سنت سے ثابت ہے, لیکن وہ جماعت کی نشانی بنانا اور پھر وہ اس نشانیوں کے اوپر ہمیں اختلاف ہوتا ہے, بدل بدل کے پہنے کوئی حرج نہیں. تو اگر یہ دنیاوی شہرت ہوتی تو بریلویوں کا دامت برکاتہم العالیہ بنا ہوتا, دیوبندیوں کا جو ہے وہ مدہ ذلہ
लिखा होगा, आप देखा उलमा के साथ लिखा होता है, वो बन गए होते हैं। और आपके अहले हदीसों का मैं हाफिजा उल्लाह होता, जो आज लानतुल्लाह बना हुआ हूं, तो हाफिजा उल्लाह होता बहुत बड़ा, और अहले तशय्यो का आयतुल्लाह होता। ये सारों देखे टर्म्स डिवाइस की हुई है, सारियां पता ने पाई सानू, साढ़े तो भुलियां ही नहीं ने। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने शुक्र है इससे बचाया। इसलिए मैं अनाउंसमेंट करता हूं, और आज फिर मैं अनाउंसमेंट करता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी रोटी दीन के साथ नहीं जुड़ी हुई, और मैं अपनी जात की खातिर किसी पे फतवा नहीं लगाता, अपनी जात की खातिर दीन से 1 रुपया कमाने को भी कतअन हराम समझता हूं। और यही वजह है कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह फिरका वारियत को 3 तलाकें देकर और 4 तकबीरें पढ़कर हमेशा के लिए दफना दिया है। क्योंकि जो शख्स फिरका वारियत में पड़ जाए और रोजी रोटी दीन से चलानी शुरू कर दे, वो कभी भी आपको हक बात नहीं बताएगा। ये मेरी बात पल्ले बांध लें, और आप दुआ करें अपने लिए और मेरे लिए भी। अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी यहाँ 70, 80, 100 के करीब लोग बैठे हुए हैं, कि अल्लाह ताला उस दिन से पहले पहले कि जिस दिन हमारी रोटी दीन के साथ जुड़ जाए, अल्लाह ताला हमें ईमान और आफियत के साथ मदीना शरीफ में मौत, बकीय गरकत में मदफन और जन्नतुल फिरदौस में अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में जगह अता फरमाए, आमीन। अब रहा मसला भाइयों, अकेले बैठ के वीडियो रिकॉर्ड करवाता है। ये आप अकेले बैठे हुए इधर, अभी हमारे पास दूसरा कैमरा तो हम दिखा भी देते हैं। तो ये भाई मेरे नहीं घुमाने की जरूरत नहीं है, वो मैंने क्लिप रखा हुआ है इसके लिए। मसला ये है कि अकेले बैठ के वीडियो बनाता रहता है। मैं अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं, आज तक मेरी जिंदगी में सैकड़ों जो वीडियोस हैं उनमें से एक भी ऐसी नहीं है कि जिसमें लोग सामने ना बैठे हुए हों। बल्कि मुझे पिछले दिनों कुछ निजी टीवी वालों की तरफ से ऑफर भी हुई रमजान के प्रोग्राम के लिए और कुछ और लेक्चर्स के लिए। तो कहने लगे जी आप रिकॉर्डिंग करें। मैं क्या भाई, मैं कल्ले बैठ रिकॉर्डिंग करा ही नहीं सकता। मैं तो जो उस वक्त वो बात करता हूं जो मेरे दिल पे उतर रही होती है, जो मेरे जज्बात होते हैं। तो उन्होंने कहा जी आपके लिए स्पेशल हम बंदे भी अरेंज कर लेंगे जो सामने बैठ जाएंगे, तो आप उनके साथ क्वेश्चन आंसर सेशन इस्तेमाल। फिर मैंने सिक्योरिटी थ्रेट की वजह से उसको इग्नोर कर दिया। तो ये मैं आपको बता रहा हूं कि ये कोई अकेले बैठ के रिकॉर्डिंग नहीं होती है। अगर सपोज होती भी हो अकेले बैठ के, तो आप क्यों उलमा रिकॉर्डिंग कर रहे हैं जो टीवी चैनल्स के ऊपर चढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। वो अगर ये ऐसा होता भी तो गलत काम नहीं था, लेकिन आज तक अल्हम्दुलिल्लाह इस हवाले से नहीं हुआ, एक लेक्चर भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। और इस हवाले से इंशाल्लाह मैं जो आप वो क्लिप का कह रहे हैं ना, मैं इसमें भी इंशाल्लाह एक हमारा प्रोग्राम जो हुआ था 3 जनवरी 2015 को, जब इन्होंने प्रोपेगेंडा शुरू किया था, उस वक्त की भी एक मैं ऑडियंस का क्लिप डालूंगा। और जब अपना प्रोपेगेंडा उरूज पे जुलाई के महीने में पहुंच चुका हुआ था, उस वक्त का भी दिखाऊंगा और बताऊंगा कितने गुना ज्यादा लोग थे अल्हम्दुलिल्लाह हक बात कबूल करने वाले, और उसमें ऑडियंस भी सारे नजर आएंगे। और इसके लिए 2 कैमरे भाइयों, ये हम जो है ये अब HD हमारा वेब कैम है माइक्रोसॉफ्ट वालों का, जिसके ऊपर हम ये रिकॉर्डिंग करते हैं। तो ये वेब कैम पे रिकॉर्डिंग बड़ी आसान है, वरना तो रिकॉर्डिंग वाला बंदा बुलवाना पड़े, उसके लिए फिर लाइट भी बहुत ज्यादा चाहिए होती है। जो आम डिजिटल कैमरा वो मेरे पास है, हमारे जो बड़े प्रोग्राम में ज्यादातर उसी के ऊपर रिकॉर्ड होते हैं। तो उसमें तो उसको आप घुमा भी सकते हैं, इसको हम घुमा नहीं सकते, ये फिक्स होता है, ये हमारी मजबूरी है। बहरहाल मैं इस हवाले से इंशाल्लाह एक रिकॉर्डिंग बताऊंगा इसी कैमरे, ये माइक्रोसॉफ्ट वाले कैमरे के पीछे से, कि पता चले कौन सा कैमरा रिकॉर्डिंग करता है, और पीछे से एक इसकी रिकॉर्डिंग हुई हुई है, और एक जो है वो डिजिटल कैमरे से इंशाल्लाह ताला वो भी क्लिप डाल दूंगा, जिसमें वही कैमरा हमने घुमाया है। ये नहीं है कि पीछे कोई और कैमरा है तो उधर कोई और कैमरा है, उसी कैमरे को घुमा के ऑडियंस को अल्हम्दुलिल्लाह इस हवाले से कवर किया हुआ है। यहां पर इंशाल्लाह मैं वो दोनों क्लिप इंशाल्लाह डाल दूंगा, 3 जनवरी 2015 का और 10 जुलाई 2015 के, ये दोनों क्लिप इंशाल्लाह कॉन्सेक्टिव इंशाल्लाह इसमें हम वीडियो में डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इसी हवाले से इंतहाई एस्टोनिशिंग हदीस है, ये हदीस तोहफा ले जाएं आज। सही मुस्लिम में 7088 नंबर, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत वाले दिन उस शख्स को बुलाया जाएगा जिसने दुनिया के अंदर बड़ी नेमतों में ठाठ बाट से बड़ी लग्जरियस लाइफ गुजारी होगी। अल्लाह ताला उसे बुलाएगा कि बड़ी याशी की तूने दुनिया के अंदर, मुझे रिस्पांस नहीं किया। फरिश्तों जरा इसे एक गोता लगवाओ ना दोजख का, एक गोता लगेगा, कहते ना एक फेरा लगेगा, एक फेरा ही उन्होंने लगना है, एक गोता दोजख का लगेगा।
اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ اے بندے کیا دنیا کی زندگی میں تو نے کوئی آسائش پائی؟ وہ کہے گا یا اللہ تیری عزت کی قسم میں نے دنیا میں کوئی آسائش نہیں دیکھی، ایک پھیرے کی وجہ سے سب کچھ بھول جائے گا۔ اب سائملٹینیس کنٹراسٹ اسی حدیث صحیح مسلم 7088 نمبر، پھر ایک مفلس اور فقیر شخص کو بلایا جائے گا جس نے دنیا میں حلال اور حرام کی تمیز کی ہوگی لیکن بڑی مشکل زندگی گزاری ہوگی، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کیا ہوگا، دنیا میں ٹھاٹ واٹ کی زندگی نہیں ہوگی، ظاہر روکی سوکی کھائی ہوگی، حلال کے ساتھ تو پھر اس طرح کی زندگی میسر ہے۔ اللہ تعالیٰ کہا فرشتوں ذرا اسے ایک جنت کا پھیرا لگواؤ، فرشتے اسے جنت کا ایک پھیرا لگوائیں گے۔ جب وہ واپس آئے گا اللہ تعالیٰ پوچھے گا اور بھائی دنیا میں کوئی تکلیف دیکھی تو نے؟ اور کہے گا یا اللہ تیری عزت کی قسم کوئی تکلیف نہیں دیکھی، دنیا میں میری بڑی سخی گزری ہے، کیونکہ رزلٹ آ گیا نا۔ ہمیں بھی یاد ہے جب ہم یونیورسٹی لائف میں پوری رات کو جا کے پڑھا کرتے تھے، جب رزلٹ آتا تھا، پوزیشن آتی تھی تو ہمیں وہ راتیں یاد بھی نہیں رہتی تھی، اس کے بعد جب اچھی نوکری لگی تو اپنی وہ 5 سال کی یونیورسٹی لائف انجینئرنگ یونیورسٹی کی وہ بھی یاد نہیں رہی ہے۔ کیوں؟ انعام مل گیا۔ جب انعام مل جاتا ہے تو انسان اپنی تکلیف کو بھلا دیتا ہے، یہ انعام کی برکت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس غریب سے پوچھے گا کوئی تکلیف دیکھی؟ کہے گا یا اللہ کوئی نہیں دیکھی۔ اللہ اکبر۔ ایک وظیفہ بھی لے لیں اسی حوالے سے، سنن ابی داؤد میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5079 نمبر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد کسی سے گفتگو کیے بغیر 7 دفعہ پڑھ لیا اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے بچا لے آگ کے عذاب سے، کتنی دفعہ؟ 7 دفعہ۔ تو اس دن میں اگر وہ مر گیا تو اللہ تعالیٰ اسے دوزخ سے رہائی عطا فرما دے گا۔ اور جس نے مغرب کی نماز کے فوراً بعد 7 دفعہ پڑھ لیا اللہم اجرنی من النار، اگر اس رات میں مر گیا تو اللہ تعالیٰ اسے دوزخ سے رہائی عطا فرما دے گا۔ لیکن بھائی جی نماز بھی پہلے پڑھنی ہے، صرف اللہم اجرنی من النار نہیں پڑھنا، نماز پڑھنے کے بعد کسی سے گفتگو کیے بغیر اسی حالت میں بیٹھے ہوئے اللہم اجرنی من النار 7 دفعہ پڑھنا ہے۔ تو یہ وظیفہ لے جائیں۔ تو نماز تو بھائی پڑھنی ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 246، جامعہ ترمذی میں موجود ہے کہ انسان کے کفر اور شرک اور ایمان کے درمیان فرق نماز ہے۔ یہاں لوگ کہتے ہیں خیر ہے جی نماز نہ پڑھی تو۔ اور سنن ابی داؤد میں ایک حدیث ہے، مسند امام احمد میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ہے، مشکات میں بھی اس کے 2 طرق ہیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1330 اور 1331 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن سب سے پہلے بندے سے نماز کے بارے میں سوال ہوگا، اگر اس کی نمازیں درست نکل آئیں تو اگلے سوال آسان در آسان ہوتے چلے جائیں گے، اور اگر نمازیں درست نہ نکلیں تو اگلے سارے معاملات مشکل در مشکل ہوتے چلے جائیں گے، والعیاذ باللہ تعالی۔ اچھا بخاری اور مسلم میں ایک حدیث ہے کہ قیامت والے دن سب سے پہلے قتل کے مقدمے کا فیصلہ ہوگا، وہ حقوق العباد کا معاملہ ہے، حقوق اللہ میں پہلے فیصلہ ہوگا نماز کا، حقوق العباد میں پہلے فیصلہ ہوگا قتل کے مقدمے کا۔ یہ اس کا آپٹیمل سولوشن بنتا ہے۔ بھائیو میں اپنی پیدائش 4 اکتوبر 1977 سے لے کر تقریباً 31 سال تک بریلوی رہا۔ 2008 کے اندر قرآن حکیم پڑھنا شروع کیا تو کچھ عرصہ میرا دیوبند کے ساتھ پھر اہل حدیث کے ساتھ گزرا الحمدللہ، اور اس کے بعد پھر میں نے کہا اب کوئی رہی شہی کسر ہے تو میں نے اہل تشیع کے لیکچرز بھی اٹینڈ کیے، ابھی بھی میں ساروں کے کرتا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ اور یہ بعض لوگوں نے چڑھایا دیکھو جی یہ پہلے بریلوی سی پھر دیوبندی ہوا پھر اہل حدیث پھر شیعہ ہو گیا۔ بھائی شیعہ میں پہلے دن تو ہی ہاں الحمدللہ، اگر وہ والا شیعہ تسی کہندے ہوتے ہیں، میں شروع تو یزید کے خلاف ہاں، جدو میں بریلوی سا ادو بھی خلاف تھا، ویسے جب میں بریلوی تھا اتنا خلاف نہیں تھا، جب میں نے حدیثیں پڑھی تو میں زیادہ خلاف ہوا، اس وقت میں اتنا خلاف نہیں تھا غلام سو سعیدی صاحب کی وجہ سے، کیونکہ وہ بڑا نرم سا موقف رکھتے تھے امام غزالی کی وجہ سے۔ تو باقی اگر وہ والے شیعہ کی بات کرتے ہیں نا امام شافعی والا شیعہ، تو وہ الحمدللہ ہم شروع سے ہی تھے۔ اگر آپ رافضی والی بات کرتے ہیں تو نہ ہم پہلے تھے نہ اب ہیں، بات سب کی سنتے ہیں، جہاں اختلاف رائے ہو ریکارڈ کروا دیتے ہیں، کوئی بات لے کر آئے نا، مطلب اہل تشیع کو خلفاء راشدین کو حق مانے اگر کوئی رافضی ہو، اور حضرت معاویہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہے اگر کوئی رافضی ہو جی تقیہ کرتا ہے۔ میرا چیلنج ہے ان سارے مولویوں کو، دنیا میں ایک رافضی لے کے آؤ جو تقیہ کر کے معاویہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہے، وہ گردن کو ٹالے گا، کبھی نہیں رافضی کو کہے گا معاویہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کبھی بھی نہیں کہے گا، اس پہ نہیں ان کو صبر آتا۔ ابو بکر عمر عثمان و علی پہ آ جاتا ہے،
معاویہ بن ابی سفیان کے بارے میں تو ان کے پاس کوئی گنجائش ہی نہیں ہے صبر کرنے کی، تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں. تو یہ بالکل جھوٹی باتیں کرتے ہیں، ایلیگیشنز لگاتے ہیں، شرم بھی نہیں آتی ہے. تو میں الحمدللہ کسی کی تکفیر نہیں کرتا. رہا یہ مسئلہ جی قادیانی نہ ہو جائے تو یہ بھی پکی میرے کو لے لو. مسئلہ یہ ہے کہ ہم تو اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اللہ سے مدد مانگتے ہیں الحمدللہ. باقی رہا قادیانی والا مسئلہ، بھائی جی قادیانی تو وہ ہے جو بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتا ہے. قادیانی تو وہ ہو، قادیانی رفع الیدین کے قائل نہیں ہے. اور ہم نے جو ہے وہ رفع الیدین شروع کیا 28 مئی 2008 کو، یوم تکبیر والے دن، جس دن پاکستان نے ایٹامک بلاسٹ کیے تھے 10 سال پہلے 1998 کے اندر. یوم تکبیر پہ ہم نے الحمدللہ یہ رفع الیدین کی تکبیر بلند کی تھی الحمدللہ. تو ہم تو یہ چیزیں چھوڑ کے آئے. میرے پاس بھی لوگ آتے ہیں جی وہ قادیانی. میں کہتا ہوں آؤ جاؤ قادیانیت عبادت گاہ جاؤ، دیکھو قادیانی حنفی طریقے پہ نماز پڑھ رہے ہیں یا رفع الیدین سے پڑھ رہے ہیں، تو پتہ چل جائے گا قادیانی کس کی پارٹی میں سے نکلے ہوئے ہیں. تو یہ جھوٹے الزام لگا دیتے ہیں خام خواہ. تو باقی میں نے اس حوالے سے چونکہ پہلے بھی جواب دے دیا قادیانیت کے الزام کے حوالے سے، میں مزید اس کی طرف نہیں جانا چاہتا. باقی یہ سب کے لیے میری طرف سے پھکی لے جائیں. سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کون تھے؟ پہلے فارس کے تھے، آتش پرست تھے. پھر یہ یہودی ہوئے، پھر یہ عیسائی ہوئے، نصارہ میں گئے. پھر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا تو مکہ شریف آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق قبول کی، شروع کے مسلمانوں میں سے ہیں. اور ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اعزازی طور پر کہ سلمان ہمارے اہل بیت میں ہے الحمدللہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی یہ تقریباً 25 سال تک زندہ رہے. تو میرا خیال ہے یہ آج جو مجھے قادیانی کہتے ہیں، انہی کے جو بڑے بڑے بزرگ ہوں گے نا اس وقت کے، وہ ان کو یہ کہتے ہوں گے کہ سلمان ویکھ تو پہلے آتش پرست ہے، پھر تو یہودی ہویا، پھر تو عیسائی ہو گیا، پھر مسلمان ہو گیا، تو ہوں شاید تو قادیانی ہو جائے. ہوں پتہ نہیں کتنے مذہب تو بدلنے نے، یہ کہتے ہوں گے نا. ظاہر ہے جس نے 4 مذہب بدلے تو اس کو لوگ کہتے ہوں گے. تو بھائی میرے الحمدللہ میں الحمدللہ ہو گیا ہوں مسلمان الحمدللہ صحیح معنوں میں. میں یہ نہیں کہ باقیوں کو کافر سمجھتا ہوں، میں سب کو الحمدللہ قادیانیوں کے علاوہ تمام مکاتب فکر کو مسلمان سمجھتا ہوں. ان کی گمراہیوں اور بدعات کے ساتھ ساتھ میں کسی کی تکفیر نہیں کرتا، اور یہی ایک مسلمان کا ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے. اب رہا یہ مسئلہ کہ یہ کوئی نیا فرقہ نہ بنا لے، تکو جناب کیسے ٹوٹ کے نیا فرقہ بنا لے. اور یہ بڑے بڑے علماء ان کے نام نہیں لیتا کیونکہ میرے پاس ان کی ویڈیو ریکارڈنگز یا آڈیو نہیں ہے، ورنہ میں ان کے نام بھی لے دیتا، جنہوں نے یہ جملے بولے ہیں کہ جی یہ علی کی تعلیمات سے نیا فرقہ بننے کی بو آتی ہے. اور بھائی نیا فرقہ بننے کی بو نہیں آندی، پرانے ستے ہوئے شیراں نوں جگانے دی بو آندی ہے. اور نیا فرقہ تو وہ بنائے جس نے کتابیں اپنی علیحدہ کی ہوں. جب میں حوالہ دیتا ہوں قرآن سے، صحیح بخاری سے، صحیح مسلم سے، تو یہ نیا فرقہ ہے. میری کتابیں علیحدہ ہوتی نا، جس طرح آپ کے بزرگوں نے اپنی کتابیں علیحدہ کر لی. کسی نے فضائل اعمال لکھ لی، تو کسی نے جناب جو ہے وہ فضائل سنت لکھ لی، تو کسی نے 14 ستارے لکھ لی. لوگوں نے کتابیں اپنی الگ الگ بنا لی. کتابیں تو ان لوگوں نے علیحدہ کی. ہم تو قرآن حکیم، صحیح بخاری، صحیح مسلم سے حوالہ دیتے ہیں. ہم پرانوں کو جگا رہے ہیں، کوئی نیا فرقہ نہیں بنا رہے الحمدللہ. یہ اگر آپ بات کریں گے تو یہ تو آپ اپنی پبلک کے ہاتھ میں خود جو ہے ہتھیار دے رہے ہیں. لوگ تو آپ کو کہیں گے پھر اچھا اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگ ٹھیک نہیں ہو، وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہم پرانوں کو جگا رہے ہیں، قرآن، بخاری اور مسلم اور صحیح الاسناد احادیث سے حوالے دے کر. اور الحمدللہ امت کی جمعیت کو جن مولویوں نے توڑا ہے ان کو ننگا کر رہے ہیں. اور پھر یہ کوئی بھی نہ ہو تو پھر جماعت المسلمین کا الزام میرے پہ لگا دیتے ہیں. اندازہ کریں، یعنی ان کے پاس ٹوٹ گیا. جماعت المسلمین والے پکے ناسبی یزیدی ہیں، میرا ان کے ساتھ کیا لینا دینا؟ میرا تو ان کے ساتھ بنیادی اختلاف ہے اس مسئلے کے اوپر. پھر وہ مسلمانوں کی تکفیر کرتے ہیں. مجھے تو کتنے اہل حدیثوں کی گالیاں کھانی پڑ رہی ہیں اس وجہ سے کہ میں کسی بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ کی تکفیر نہیں کرتا. تو جماعت المسلمین میں سے میں کہا گیا میں تو کسی کی تکفیر، میں تو ان کو ماڈرن خوارج سمجھتا ہوں، اور میرے پورے لیکچرز ان کے خلاف ریکارڈ ہیں. اب آخر میں ایک آیت کے حوالے سے کلیریفیکیشن دے دوں. یہ اکثر لوگ اس حوالے سے پیش کرتے ہیں. وہ سورۃ البقرہ کی ہے، آیت نمبر 133 اور 141. یہ 2 دفعہ آیت آئی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم. وہ ایک امت تھی جو پہلے گزر چکی، ان کے لیے ان کے اعمال ہیں، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں. ولا تسألون عما كانوا يعملون. تمہیں نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا اعمال کیا کرتے تھے.
وہ کہتے ہیں جی اس کی وجہ سے نا یہ پرانے بزرگوں کے قصے کہانے نہیں چھیڑنے چاہیے. ہر بندہ اپنے اپنے بزرگوں کو ڈیفینڈ کرتا ہے نا. کہتے وہ اشرف تھانوی صاحب فوت ہو گئے, احمد بریلوی صاحب فوت ہو گئے, تو میں کہاں گا بھائی جی پھر غلام احمد قادیانی صاحب بھی فوت ہو گئے نے, چھڈ دو انہوں کیوں مگر پے انہوں نے. یہ پھر الزامی جواب یہ بھی ہوگا نا. اس لیے کہتے ہیں صحابہ کرام, اور یہ آیت کا مطلب بھی آپ غلط لے رہے ہیں. یہ آیت کا یہ مطلب نہیں ہے, پورا کانٹیکسٹ ہے. یہود و نصارہ کہتے تھے ہمیں ابراہیم کی نسبت کام آئے گی, جو ہم بھی اکثر لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں, جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے, ہم نے خود اپنے آپ کو صحیح نہیں کرنا, نسبت ہی کام ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ٹانٹ کیا ہے کہ ان کی نسبت تمہیں کام نہیں آئے گی. تلک امۃ قد خلت, وہ نیک لوگوں کی جماعت تو جا چکی, لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم, جو نیکیاں انہوں نے کمائی تھی وہ اپنے ساتھ لے گئے ہیں, تمہاری نیکیاں تمہارے کام آئیں گی. تمہیں نہیں پوچھا جائے گا انہوں نے کیا نیک عمال کیے. یہ برائیوں کے بارے میں نہیں ہے. اگر برائیوں کے لیے ہوتا تو یہ لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم نہ ہوتا, بلکہ ہوتا علیہا مکتسبت وعلیکم ما کسبتم. اس کے لیے اس کا وبال ہے جو اس نے کیا, اور تمہارے لیے اس کا وبال ہے جو تم نے کمایا. جیسے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت, لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت, لہا نیک امال, وعلیہا اور بروں کا وبال اسی پر ہوگا جو اس نے کیا. ورنہ تو قرآن حکیم خود حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی صحابی نہیں تھے, دو نبیوں کے صحابی تھے, حضرت یعقوب کے, حضرت یوسف علیہ السلام کی. ان کی غلطیاں نہیں بیان کی ہیں قرآن میں, تو پھر ہونا چاہیے کہ یہ واقعات نہ بیان کیے جائیں. قرآن تو عبرت پکڑتا ہے. آدم علیہ السلام کا بھی کہا کہ سورہ اعراف میں کہ آدم علیہ السلام کی غلطی اس لیے بیان کی تاکہ تم عبرت حاصل کرو اولاد آدم, کہ تم اس طرح گمراہ نہ ہو جانا جس طرح شیطان نے ورگلایا تھا حضرت آدم علیہ السلام کو, تمہیں نہ کہیں ورگلا دے. گمراہی کا لفظ تو ہم آدم علیہ السلام کے لیے استعمال نہیں کرتے, لغزش کروائی تھی. تو اچھا اس میں یہ کہتے ہیں کہ جی تسی جڑا ہے اے جنگ جمل صفین نہروان سے کون سی عبرت حاصل کرنی پائی, سب تو بڑی عبرت آج دے دور دی. امام مہدی کی خوشخبریاں نہیں ہیں ابو داؤد اور مسند احمد کے اندر کہ اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی کہ جب تک میری بیٹی فاطمہ کی اولاد میں سے میرے نام پر, جس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پر, اس کی ماں کا نام میری ماں کے نام پر ہوگا, امام محمد بن عبداللہ مہدی نہ پیدا ہو جائے, پوری دنیا کو انصاف سے بھر دے گا. تو امام مہدی جو ہے وہ حضرت حسن حسین کی اولاد میں سے ہوں گے, وہ یزیدی ہوں گے. خلافت قائم کرنے کے لیے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ خلافت کے ساتھ ظلم کیا ہوا, خلافت کیسے ملوکیت میں بدلی. یہی تو مولانا مودودی کا مقدمہ تھا خلافت و ملوکیت کے اندر. ان کو کسی سے تکلیف نہیں تھی, اور مولانا مودودی نے جواب دیا تھا, یاد رکھیں. محمود احمد عباسی ناسبی منکرین حدیث, اس نے کتاب لکھی تھی حضرت علی کے خلاف, اس کا جواب دیا تھا مولانا مودودی نے کہ آپ لوگ یہ بات کیا کر رہے ہو. اچھا اس کو سارے جو ہے نا, وہ فیض عالم صدیقی ہمارا جیلم کا تھا یہاں پکا ناسبی, مرتے دم تک اہل حدیث مسجد کا امام رہا, ٹھیک ہے. اس وقت پھر اس کو وہ قتل بھی ہو گیا تھا. تو مسئلہ یہ کہ اپنی زندگی میں تو سپورٹ کرتے رہتے ہیں, بعد میں کہتے ہیں ہمارا اعلان برات ہے. ابھی بھی اعلان برات تو کوئی نہیں, اس کے خلاف کو کتاب تو کوئی نہیں آئی ہے. ایک شیخ زبیر صاحب نے اس کے خلاف کو بات لکھی ہے, باقی اعلان برات تو لکھا ہوا اگر آیا بھی ہے تو کہتے ہیں جی وہ جی امام بخاری کو کھوتا کہتا تھا, او بھائی یہ ان کو تکلیف ہے. اس نے حضرت علی کو جو گالیاں نکالی اس کی کوئی تکلیف نہیں کسی کو. یہ تو نہیں ہونا چاہیے نا. تو یہ بالکل غلط پیش کرتے ہیں. تو الحمدللہ خلافت کے قیام کے لیے ضروری ہے کہ امت کو یہ بات پتا ہو. اور دوسری بات پھکی کے طور پر قرآن کا حوالہ بھی لے جائیں اس حوالے سے, کتمان حق کرنے والے سورۃ البقرہ آیت نمبر 159 اور 60 ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات, بے شک جو لوگ چھپا لیتے ہیں جو ہم نے نازل کی ہیں روشن چیزیں, قرآن کی آیات یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی, وہ بھی اللہ کی طرف سے وہی خفی تو ہے, والہدا اور ہدایت کی باتیں, من بعد ما بیناہ للناس, بعد اس کے کہ ہم نے لوگوں کو ان کو بیان کر دیا لوگوں کے لیے, فی الکتاب اپنی کتاب میں. اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون, ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے جو حق بات کو چھپا لیتے ہیں, کتمان حق کرنے والے لوگ ہیں. الا الذین تابوا, ہاں مگر اگر کوئی توبہ کر لے, واصلحوا اور اپنی اصلاح کر لے, وبینوا اور خالی اصلاح نہیں, وہ چھپائی ہوئی حدیثیں اور آیات بیان بھی لوگوں سے کریں. فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ, تو ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرے گا. وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ, اور میں توبہ قبول کرنے والا مہربان ہوں. کتمان حق اتنا بڑا جرم ہے کہ قرآن میں لعنت اللہ تعالیٰ نے کی ہے. اور ایک حدیث ہے سخت ترین, جامعہ ترمذی میں 2649 نمبر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق, ابو داؤد اور ابن ماجہ میں موجود ہے, مشکات میں 223 نمبر ہے, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص سے کوئی علم کی بات پوچھی گئی اور وہ اسے معلوم تھی,
یہ سنے فتوا، یہ اللہ کے محبوب کا فتوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جس سے علم کی بات پوچھی گئی اور اسے معلوم تھی اور اس نے وہ لوگوں سے چھپا لی اور نہ بیان کی، تو قیامت والے دن اس حال میں پیش ہوگا کہ اس کے منہ میں آگ کی لگاؤں ہوگی۔ اکثر علماء کے ساتھ یہ معاملہ ہونے والا ہے جو کہتے ہیں جی اپنی مطلب نہیں گلا بیان کرو دوسری نہ کرو۔ تو یہ کتمان حق کرنا تو علماء یہود کا طریقہ کار تھا، قرآن حکیم نے ان کی یہ بیماری بیان کی ہے، اور یہ نہ سمجھے کہ یہودیوں کی ہے۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں 7320، مسلم میں 6781، کہ تم بھی اگلے لوگوں کے طریقے پر چل پڑو گے، قدم با قدم، بالشت بر بالشت۔ اگر اگلے لوگوں میں سے کوئی گوہ کے سراغ میں داخل ہوا تو تم بھی اس میں داخل ہوگے۔ صحابہ نے عرض کی صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ عنہم اجمعین، کیا ان سے مراد یہود و نصارہ ہیں؟ آپ نے فرمایا اگر وہ لوگ مراد نہیں تو اور کون لوگ مراد ہیں؟ تو یہود و نصارہ کی یہ خرابی، کتمان حق، حق کو چھپانا، یہ اس امت کے اندر بھی ولیعوذ باللہ تعالی یہ لعنت اور یہ معاملات آ چکے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس معاملے میں محفوظ فرما کر حق گوئی کی آواز بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میرا آخر میں اعلان ایک سن لیں میری طرف سے کہ بھائیو، میں نے اپنی طبیعت پر جبر کر کے یہ اپنی 4 قرآن کلاسز قربان کی ہیں، اور آپ لوگوں کے ساتھ بھی ایک معاملہ ہوا، میں نے یہ کوئی خوشی سے نہیں کیا، مجھے پتہ ہے میں کتنی اذیت سے گزرا ہوں ان لیکچرز کو تیار کرنے کے لیے۔ تو یہ 1 سال تک میں برداشت کرتا رہا، پھر لوگوں نے بار بار ای میلز بھیجی، فون آئے کہ جی ایک دفعہ ضرور ریکارڈ کروائیں، تو میں نے لوگوں کے کہنے کے اوپر اپنی طبیعت پر جبر کر کے یہ 4 لیکچرز 124 A B C اور D ریکارڈ کروا دیے، اور یہ لیکچرز انشاءاللہ انجینئر محمد علی مرزا کا دفاع نہیں ہے بلکہ کتاب و سنت اور اجماع کا دفاع ہے انشاءاللہ تعالی، اور قیامت تک لوگ خود فیصلہ کریں گے کہ حق بات کیا تھی، اور مجھ سے اختلاف کا دروازہ قیامت تک کے لیے کھلا ہے، لیکن علمی دلائل کے ساتھ، جذبات کے ساتھ نہیں۔ ہر بندے کو حق پہنچتا ہے، وہ اختلاف رائے، جب میں حق رکھتا ہوں تو میں دوسروں کو کیسے حق چھین سکتا ہوں؟ لیکن اختلاف رائے کریں، گالی گلوچ کرنا، کسی کو سرٹیفکیٹ جاری کر دینا، یہ آپ کام نہ کریں، نہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی یہ ڈیوٹی لگائی ہے، آپ اپنی آخرت نہ برباد کریں، اس قسم کی ڈیوٹی خود لے کے اپنے ذمہ اور اپنی آخرت کی فکر کریں۔ اب اس کے علاوہ کوئی الزامات کوئی بچیں گے نہیں، وہ سارے اس کے اندر کور ہیں، میں نے ہر لحاظ سے کور کر دی ہیں۔ پھر بھی اگر کوئی الزام آئے تو آئندہ میں نے اس ٹاپک پہ بالکل بات نہیں کرنی، یہ میں نے اپنے ساتھ اور کتنے اپنے سینئر بزرگوں کے ساتھ عہد کیا ہے۔ اس کے بعد جس نے سوال کرنا ہوگا صرف mirza_95@yahoo.com پہ مجھے ای میل کر کے مجھ سے تسلی والا جواب بھی لے سکتا ہے۔ اگر کوئی علمی پھکی چاہیے ہوگی تو انشاءاللہ تعالی وہ بھی اویلیبل ہوگی، پھکی والا معاملہ انشاءاللہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا، اویلیبل ہے۔ اور الحمدللہ دنیا میں 60% کے قریب مسلمان اردو زبان سمجھتے ہیں، یہ دعوت انشاءاللہ کروڑوں لوگوں تک پہنچی ہے اور پہنچے گی۔ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے اندر، پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں بھی اردو جاننے والے لوگ ہیں، اور دنیا کا کوئی براعظم نہیں لوگ موجود نہ ہو، اور الحمدللہ انہی علاقوں کے لوگ ہیں جو ڈائنامک یعنی اسلام کی لیڈرشپ کے اوپر پوری دنیا کے اندر جو لیڈنگ طور پر اسلام کو پھیلا رہے ہیں، وہ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے لوگ ہیں۔ کدھر بھی آپ چلے جائیں، مشرق وسطیٰ کے لوگ بعد میں آتے ہیں، یہ لوگ لیڈنگ پوزیشن پہ ہیں۔ الحمدللہ یہ حق بات پہنچے گی، میں سب سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس حق بات کو پہنچائیں، اور ایک خاص بات یہ کہ خدا کے لیے مولویوں کی اصلاح کی کوشش نہ کریں۔ مولوی بیانڈ ریپیئر ہے، کوئی گول کیپر اپنے پول میں گول نہیں پھینکتا، وہ تو ڈیفینڈ کرنے بیٹھا ہے اور اس کی مجبوری آپ سمجھیں۔ ہو سکتا ہے میری بھی اگر روٹی دین کے ساتھ جڑی ہوتی میں ان سے زیادہ حق چھپانے والا ہوتا۔ اللہ کا شکر ادا کرے کہ ہمیں یہ تقدیر نے ہمارے پہ غلبہ کیا نا کہ ہمیں ویسے حالات نہیں دیے، تو ان پہ غصہ بھی نہ کھائیں اور ان کے ساتھ مناظرہ بھی نہ کریں، ان کو ان کے حال پہ رہنے دیں، ان کی پبلک تک بات پہنچائیں، پبلک انشاءاللہ حق بات قبول کرے گی۔ اور میں تمام دنیا میں جو مسلمان ہیں اس دعوت حق کو پھیلانے کے لیے ہمارا ساتھ دے رہے ہیں ان سے دعا کروں گا، اپنے لیے اور میرے لیے وہ دعا کریں جو امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعا ہوتی تھی۔ صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6399، صحیح مسلم 6840۔ اچھا جی، انڈیا میں مجھے بعض لوگ کہتے ہیں انٹرنیشنل مولانا، بھائی جی انٹرنیشنل ہی ہے، یہ نمبر انہیں ایسے میں دینا نا، ایک عام آدمی بھی چیک کر لے، آپ کے مولوی تو جھوٹی روایتیں بیان کر کے چلے جاتے ہیں، پیچھے کوئی اس کا سر پیر نہیں ہوتا۔ یہ الحمدللہ میں نے بخاری مسلم کا انٹرنیشنل حوالہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعا ہوا کرتی تھی، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرما، اور آخرت کی سب سے بڑی بھلائی کیا؟ وقنا عذاب النار، اس آگ کے عذاب سے ہمیں بچا لے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے آج تک میں نے جو بھی حق بات کہی
اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اور پوری دنیا میں جہاں تک دعوت پہنچ رہی ہے ان کے دلوں میں راسخ فرمائے، اور جس بات میں آج تک میرے منہ سے کوئی غلط بات نکلی ہو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔